آج علامہ محمد اقبال کی سالگرہ اور پاکستان ٹیلی ویژن آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر سال 9 نومبر کو خصوصی پروگرامز بھی آپ کے لیے سجا کے لاتا ہے، اور رائزنگ پاکستان میں تو ہم اقبال کی شاعری، ان کی فکر، ان کی سوچ کو ٹریبیوٹ بھی دیتے ہیں، اور آج کل کے نوجوان نسل کو کس طرح سے ڈیجیٹل دور کے اندر اقبال کی فکر سے ریلیٹ کرنا ہے آج کے دور کے اعتبار سے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ محترم شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جو کہ ایک شاعر بھی ہیں، ایک انٹلیکچول ہیں، ایک اسکالر ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے حوالے سے ان کا بہت ہی گہرا پرانا رابطہ رہا ہے، تعلق رہا ہے، ہمارے لیڈنگ پروڈیوسرز میں سے رہے ہیں۔ اور یہ جو شو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام رائزنگ پاکستان ہے، یہ جب 2004 میں شروع کیا گیا تو اس کے پہلے پروڈیوسرز، ایگزیکٹو پروڈیوسرز بے سے نہیں بلکہ اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر شاہد مسعود صاحب تھے۔ تو یہ جو ایک الزام لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کون تھا جو توثیق حیدر کو لے کے آیا تھا اس شو میں، تو میں چاہوں گا کہ شاہد صاحب کو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ تھے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ جی گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ آپ اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں، اور بہت سے جرائم ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جن پہ فخر کیا جا سکتا ہے، تو یہ ان میں سے ایک غلطی ہے۔ عنایت آپ کی۔ شاہد صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے جب بریک میں آپ سے بات ہو رہی تھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اقبال کی فارسی شاعری پہ آپ زیادہ بات کرنا چاہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لکھا انہوں نے فارسی میں واقعی؟ جی، فارسی ایکچولی 2-3 چیزیں سمجھنے کی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت علامہ یہ لکھ رہے تھے تو اس وقت لوگوں کو فارسی آتی تھی، یعنی میجورٹی آف دا پیپل، جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ فارسی عربی جانتے تھے۔ تو ایک یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی زیادہ تر اس زبان میں لکھا ہے جو لوگ جانتے نہیں تھے، آج کل نہیں جانتے لیکن اس وقت یہ۔ اور مغلوں کی تو جو کوڈ لینگویج تھی وہ فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، حتیٰ کہ اس کے بعد رنجیت سنگھ کی جو حکومت تھی اس کی بھی سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی تھی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ فارسی پنجابی نہیں تھی، فارسی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اسی میں فارسی۔ تو اقبال نے سیکھی کہاں فارسی؟ یہ بڑی، علامہ اقبال نے ایک ہی شخص سے 3 زبانیں سیکھی، عربی، فارسی اور اردو، اور وہ ان کے استاد تھے سید میر حسن۔ سید میر حسن بعد میں فیض احمد فیض کے بھی استاد تھے سیالکوٹ میں۔ اور سید میر حسن کا آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ، مجھے آپ نے بات کی تو یاد آ گیا کہ علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب دینا چاہا برطانوی حکومت نے، تو جو لیفٹننٹ گورنر تھا اس نے علامہ کو بلایا اور کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم سر کا خطاب دیں۔ تو علامہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے یہ دیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے استاد کو بھی کوئی نہ کوئی ملنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں ویسٹ کا جو کلچر ہے نا، اس میں جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ نارملی کتابیں لکھتے ہیں، وہاں سسٹم ہے نا۔ تو اس لیفٹننٹ گورنر نے علامہ سے پوچھا کہ ڈیڈ ہی رائٹ اینی بکس؟ تو اس کا جواب علامہ نے کہا کہ آئی ایم دا بک دیٹ ہی روٹ۔ واہ واہ واہ! کیا تمہارے استاد نے آج تک کبھی کوئی کتاب لکھی؟ تو میں وہ کتاب ہوں جو میرے استاد نے لکھی۔ اور آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کتاب کو، واہ واہ، آپ جو دے رہے ہیں خطاب، اس سے پہلے رائٹر کو دیں کہ جو میرا استاد ہے، تو پھر ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ کیا اچھی بات! تو یہ اقبال کا، یعنی اپنے استاد کے ساتھ یہ۔ اور فارسی شاعری فرق کچھ اس کی فکر اور خیال فرق ہے اردو شاعری سے اقبال کی؟ نہیں، فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو فارسی میں بھی ہیں، لیکن فارسی میں زبان کا اپنا ہے نا جی، زبان کا چونکہ ایک بہت بڑی ٹریڈیشن ہے۔ اردو کو تو 200-300 سال ہوئے ہیں، اور فارسی جو ہے وہ تو کب کی ہے۔ سو فارسی میں جو ہے ایک نا گنجائش ہے آپ کی کہنے کی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اظہار کی وہ زیادہ ہے۔ تو فارسی کا آپ یوں سمجھے کہ یہ بھی بڑی، آپ جو لوگ نہیں جانتے کہ علامہ کی جو سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی وہ اکنامکس پہ تھی۔ اکنامکس، اس کا نام تھا علم الاقتصاد۔ واہ، اچھا یہ باتیں ہمیں نہیں پتہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ علامہ نے
جو پہلی کتاب چھپی وہ فارسی کی تھی، جی دوسری کتاب فارسی کی تھی، تیسری کتاب فارسی کی تھی، چوتھی کتاب اردو کی تھی۔ اچھا پہلی 3 کتب پہلے 3 کتب، فارسی اس کو اگر ہم اکنامکس والی کتاب کو الگ کر دیں تو پہلی شاعری کی جو 3 کتب ہیں وہ فارسی میں تھی، چوتھی جو ہے وہ اردو میں تھی۔ میرا مقصد کوئی اردو کو کم کرنا ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو رائٹنگ جو ہوتی ہے نا ایک، اس میں فارسی میں وہ ویری ویل ورسڈ، اور اس میں زیادہ Interesting. تو فارسی میں نا بڑی بڑی کمال کی یہ چیزیں علامہ نے لکھی اس میں۔ اچھا میرا ایک علامہ کو پڑھتے ہوئے کافی عرصہ تو 2 کام انہوں نے بڑے خاص کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے انسان کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اچھا وہ لائر بھی تھے تو مقدمہ لڑنا جو ہے وہ بھی ہے، اور دوسرا پھر ایٹ اے لیٹر سٹیج مسلمانوں کا، وہ شکوہ مسلمانوں کا، وہ پھر مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے وہ تو ایسی مثلاً میں آپ کو کیا، ترا درد یکی در سینہ پیچت جہان رنگ و بو را آفریدی، کہ خدا کو کہہ ہے کہ تیرا اکیلا پن جو تھا، جب تو اکیلا تھا تو وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا، اس لیے تم نے یہ دنیا جو ہے واہ یہ جہان رنگ و بو یہ پیدا کی۔ خوبصورت، دیگر از عشق بے باکم چرنجی، اب یہ میرے جو بے باک عشق ہے اس سے تو ناراض کیوں ہوتا ہے کہ خود ای ہائے ہو را آفریدی، کہ خود یہ شور شرابہ تو نے پیدا کیا دنیا کا، واہ تو اب میری اس بات کو یہ بھی برداشت کر۔ دیکھیں اس میں ایک بڑی میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن میں جو واقعہ ہے نا اپنا انسان کی تخلیق کا، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کو پیدا کروں گا تو فرشتوں نے کہا جی کہ آپ کیوں پیدا کر رہے، تو دنیا میں جا کے بڑی گڑبڑ کرے گا، یہ کرے گا۔ تو فرشتے ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ ثابت ہو گیا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ واہ واہ، اور وہ جو جاننے کی بات ہے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ تخلیق جو ہے نا، یہ تخلیق تخریب کے بغیر ممکن نہیں، اس کے اندر ان بلٹ ہے، سو خرابیاں تو ہوگی۔ بڑی فرشتے جو ہیں وہ تخلیق کے قابل نہیں، ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ کیپیسٹی انسان کو دی گئی ہے۔ تو جہاں تخلیق ہوگی تو تھوڑا سی، یعنی آپ گھر بنائیں گے تو یہ ہل چلاتے ہیں نا آپ، وہ بیجنے سے پہلے زمین کو آپ پھاڑتے ہیں، یہ تخریب ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اسی طرح، اور ویسے بھی یہ کائنات جو ہے یہ اپوزٹس پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے 2 جوڑے ہر چیز کے، تو وہ جوڑے صرف جانوروں کے اور پودوں کے نہیں ہیں۔ روشنی ہے تو اندھیرا ہے، گرمی ہے تو سردی ہے، تخلیق ہے تو تخریب ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے۔ آج کل کے نوجوان کے پاس وقت نہیں ہے۔ 3 منٹ کہا گیا ہے ریسرچ نے کہ ہمارے پاس اٹینشن سپین ہے۔ ہم ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر، کچھ بھی، ہم نے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے، ہم نے کوئی پروگرام دیکھنا ہے، ہم نے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے سرفنگ کرنی ہے، 3 منٹ کے بعد آج کل کا نوجوان کہتا ہے کچھ نیا دو مجھے، آئی وانٹ سم تھنگ ڈفرینٹ، کچھ نیا دو۔ ایسے میں اقبال اور اس دور کے شعراء اور فلسفیوں کو پڑھنا، ان کی اقبال کی نثر پہ تو آج بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اس کے لیے وقت کیسے نکالا جائے اور کیسے جوڑا جائے؟ ہم تو بس وہ ایک میم شاہد صاحب اور فاطمہ کل بڑی مجھے مزے کی لگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار 9 نومبر اچھا چھٹی ہے تو چھٹی کو کیا کرو گے، وہ اس پہ نا لوگ آپس میں کر رہے ہیں کہ اچھا کل چھٹی ہے تو ادھر چلیں۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ کاش اس چھٹی 9 نومبر کی چھٹی کے دن کوئی یہ بھی کہتا کہ اچھا میں اقبال کا کوئی ایک پیراگراف یا ایک چیپٹر پڑھوں گا اس چھٹی کا استعمال۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ تو پڑھنا جو ہے نا یہ میرا خیال ہے ہمیشہ ایکسکلوسیو رہا ہے۔ تو جو پڑھنے والے ہیں وہ اب بھی نوجوان پڑھتے ہیں، جنہوں نے 3 منٹ والے جو اسپین والے ہیں وہ بہرحال ہمارے دور میں بھی تھے۔ اچھا اوکے، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت بھی تھے جو ساری کتابوں کے باوجود نہ اقبال کو پڑھتے، نہ
ٹھیک ہے اس وقت تعداد زیادہ تھی, اب ڈسٹریکشن زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب جو سیریس رائٹر ہے یا سیریس ریڈر ہے وہ اب بھی, اور اقبال کو پڑھنا یا پرانے لوگوں کو پڑھنا یہ اسی طرح ہی ہے کہ جو بوائلر مرغی میں اور دیسی مرغی میں فرق ہے, کہ جس کو آپ 6 ہفتے میں بڑا کریں گے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے, اور جو نیچرلی اپنا جو سپین لے کے بڑی ہوگی تو اس کا ایک اپنا وہ ہے. تو اقبال کو چاہے انسٹنٹلی پڑھیں چاہے آپ اس کو ان ڈیپتھ پڑھیں, لیکن تھوڑا بہت نا جاننا بہت ضروری ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پرانے وقتوں میں یا کچھ سال پہلے بھی اسکولز میں یا سوسائٹی کا ایک رول ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو ڈفرینٹ چیزیں بتا رہے ہوتے تھے. اسکولز میں پراپر جو ہے ٹیبلوز اور پراپر فیسٹیولز ہوتے تھے کہ بھئی اقبال ڈے ہے یا اب یہ دن نیشنل ڈے آ رہا ہے کیا. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. جی بالکل نہیں, شاید ابھی بھی ہیں بھی, میرا وہ خیال کم ہے, اس لیول پہ کم ہے. تمہارے بچے ہیں, تم بتاؤ تمہارے بچوں کے اسکول میں ہوتا ہے اقبال یہی ڈے؟ میں آپ کو چیز بتا رہی ہوں کہ جس طرح ہمارے ادھر ڈیبیٹس ہوتی تھیں پراپر کہ اقبال ڈے کی وہ ہے, اب وہ چیزیں نہیں ہیں. مطلب بس ایک چھوٹا سا ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آج اقبال ڈے ہے, ان سے ریلیٹڈ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں. مطلب جس طرح ہم لوگ پراپر ایسیز لکھتے تھے, ہمارے لیے پراپر ایک تقریب ہوتی تھی اسکول میں, وہ چیزیں اب نہیں ہیں. اب چھٹی دے دی جاتی اور اس کے بعد کچھ اس طرح کا نہیں. یہ تو خیر بڑی مہربانی ہے کہ اس دفعہ چھٹی بھی دے دی گئی, یعنی یہ میں ذاتی طور پہ تو لیکن چھٹی پہ کرنا کیا, میرا یہ سوال ہے. جی نہیں, چھٹی پہ اقبال کو تو بہرحال پڑھنا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں چھٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ہر تیسری چوتھی چیز پہ چھٹی دے دیتے ہیں, تو اقبال پہ تو دینی چاہیے چھٹی. تو میں کچھ آج تھوڑی سی وہ شاعری تو ہوتی ہی رہتی ہے. جی ایک اور میں آپ کو ایک واقعہ سنوں. ایک بڑی مشہور ربائی ہے علامہ کی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, ور حسابم را تو بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. کہ اے خدا تو غنی ہے, تو ہر چیز سے, تو کسی چیز کا محتاج نہیں. تو غنی از ہر دو عالم, اور میں کیا ہوں, میں ایک فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, قیامت کے دن میں جو اپنے گناہوں کے عذر پیش کر سکوں تو وہ تو ان کو پذیرائی بخش دینا, ان کو سن لینا. ور حسابم رات بینی ناگزیر, اس کے باوجود اگر تو سمجھے کہ میرا حساب لینا ناگزیر ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں پہ, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بچا کے میرا حساب لے. واہ واہ, کہ یہ شرمندگی جو ہے سبحان اللہ, یہ میرے لیے قابل قبول ہے. اول تو چھوڑ دے, میری باتیں مان لے, لیکن اگر ضروری ہے کہ میرا امتحان آپ نے یہ لینا ہے حساب کتاب, تو حضور کی نظر وہ آزمائش میں رہتے سے وہ شرمندگی میرے لیے نا وہ بڑی تکلیف تھی. کیا اب اس ربائی کی ایک داستان ہے ایک پیچھے, یعنی اس سے میں چونکہ خود شاعر ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ مجھے میرے کسی شعر کے بارے میں کہیں کہ یہ شعر یار مجھے دے دو, تو میں آپ کو نہیں دوں گا شعر. یعنی کوئی شاعر جو ہے وہ چاہے کیسے عام سا شعر کیوں نہ ہو, وہ پوزیشن ہے نا, اونرشپ. تو یہ 1930s کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے ایک اسکول ٹیچر تھا ڈیرہ غازی خان میں, اس کا نام تھا محمد رمضان عطائی. تو وہ شاعری واری بھی کرتا تھا اور وہ علامہ کا نا یعنی عاشق تھا. اچھا اس زمانے میں اب نیٹ تو نہیں ہے کہ آج علامہ شعر کہیں اور دوسرے دن پہنچ جائے, وہ تو جب چھپتا تھا تو کتاب میں تو تب. تو ان کے ایک دوست تھے ابراہیم ناگی, وہ سرکاری افسر تھے وہیں ڈی جی خان میں, تو وہ لاہور آتے جاتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ وہ لاہور گئے تو وہ علامہ کے پاس بھی گئے. اب یہاں ایک ویسے آپ کو بتاؤں کہ علامہ واز اے ویری سمپل پرسن, یعنی روز شام کو تیبند باندھ کے بنیان اوپر اور چارپائی پہ اور حکا, اور یہ ان کی محفل تھی. اینڈ ہی واز ایکسیسیبل ٹو ایوری ون, اسپیشلی نوجوان, ہر آدمی آ کے سوال کر بات کر. تو وہ عطائی نہیں, تو وہ عطائی تو ڈیرہ غازی خان میں ہے, تو ابراہیم ناگی جو ہیں وہ گئے ہیں لاہور, تو ان سے ملے, علامہ سے ملے. تو جب واپس آئے تو انہوں نے عطائی کو بلا بھیجا, انہوں نے کہا تمہارے لیے ایک تحفہ لایا.
کیا وہاں کے علامہ نے کہ یہ تازہ ربائی کہی ہے کہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. تو یہ جب سنائی تو وہ عطائی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے, یعنی اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. خیر اس کو جب ہوش آیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کئی دن نا وہ اونچی اونچی یہ ربائی پڑھتا تھا اور روتا تھا. اسے پتہ نہیں کیا سوچی کہ اس نے ایک خط لکھ دیا علامہ کو کہ جی آپ تو بڑے شاعر ہیں, دنیا آپ کو مانتی ہے, میں ایک چھوٹا سا شاعر ہوں, تو آپ میرا سارا کلام لے لیں اور یہ مجھے دے دیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس زمانے میں نا کسی کے شعر کی تعریف کی جائے تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر یہ شعر مجھے مل جائے تو میں سارا کلام لے. بالکل بالکل بالکل. اب یہ نہیں پتا کہ عطائی نے اس نظریے سے کہا یا جینوئنلی کہا. تو 15 دن بعد اسے ایک خط ملتا ہے جس میں علامہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لے لیں, آپ لے لیں. سو علامہ اقبال کی جو ہے نا کلیات, اس میں یہ ربائی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ دے دی. کیا بات, کیا. اب آگے دیکھ, اب اس نے ظاہر اس نے وصیت یہ کی کہ میں جب مروں تو میری پیشانی پہ یہ لکھ کے مجھے دفنایا. وہ تو پتہ نہیں کسی نے کیا یا نہیں, لیکن اس کے کتبے پہ اب بھی یہ ربائی لکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ آپ دیکھیے دریا دلی اقبال کی کہ وہ اپنی پرائزڈ, اور وہ پرائز اس لیے ہے کہ اقبال سے بڑا شاید عاشق رسول کوئی نہ ہو, تو وہ انہوں نے اس کو دے دی. اور کمال دیکھیں قدرت کا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں نا تو واپس آپ کے پاس آتی, وہ ربائی پھر واپس علامہ کے پاس آ گئی. اب عطائی کو کوئی نہیں جانتا, دے دینے کے باوجود یہ جس سے بھی آپ پوچھیں تو یہ ہے یہ علامہ کی. شاہد صاحب بہت لطف آیا, اور آپ پہلے بھی ہمارے شو میں, بلکہ اپنے شو میں تو کہوں گا کہ آپ کا ہمارا نہیں, ایک آخری صرف بات. جی جی. علامہ اقبال جب فوت ہونے لگے تو ہی واز ان لاٹ آف پین. تو وہ جو ان کا ڈاکٹر تھا نا, انہوں نے سوچا کہ میں ان کو مورفین کا انجیکشن دے دوں, تھوڑی تکلیف کم ہو. تو جب ان کو احساس ہوا کہ ان کو انجیکشن لگ رہا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا جی میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو مورفین دے دوں. تو علامہ نے کہا کہ آئی ہیو ایکسپیرینس لائف, ناؤ لیٹ می ایکسپیرینس ڈیتھ. اوئے ہوئے ہوئے. تو یہ اقبال ہے. کیا بات ہے, یہ ہے اقبال, یہ ہے یہ اقبال. شاہد صاحب بہت لطف آیا. ویسے آنے والے دنوں میں آپ کو ہم نے ایک بار پھر نوجوانوں کے لیے زحمت دینی ہے, نوجوانوں کے لیے جی جی, ایک علامہ کا ایک سیلف بلیف پہ ایک شعر کہ منکر حق نزد ملا کافر است, کہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ ملا کے نزدیک کافر ہے. منکر خود نزد من کافر ترست, اور جو اپنے آپ کو نہیں مانتا وہ میری نظر میں بڑا کافر. بڑا سیلف بلیف ہونا چاہیے, سیلف بلیف. آپ زندگی میں کچھ بھی کر جائیں گے. شاہد صاحب کا بہت بہت شکریہ. شاہد صاحب خود بھی جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا, اور ہم بھی ان کے تعارف میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ بہت زبردست شاعر بھی ہیں. وقتاً فوقتاً ان کے کلام کا بہت ہی خوبصورت ایک انداز ہمارے سامنے آیا, جس پہ آج میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ آج کی پوری نشست جو ہے فاطمہ نے اور میں نے اور ہماری ٹیم نے سجائی تھی اقبال کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے. لیکن شاہد صاحب آن ایئر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے کہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں ہم آپ کو پھر یا 1 مہینے میں پھر مدعو کریں گے, اور آپ کی شاعری پہ بات ہوگی, اور اس شاعری کے پیچھے کیا فکر اور کیا سوچ ہے اس پہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ, بہت عنایت. آپ کا شکریہ. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ. اللہ حافظ.